بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حافظ ابرار اسلامک۔ سب سے پہلے ویڈیو کو مکمل سن لیجئے گا۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، ذوالحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے اور ان 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے، اور ان 10 دنوں میں صرف سبحان اللہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ رمضان المبارک میں تو ہم لیلۃ القدر کی رات ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور آخری عشرے کو ہم رات یعنی تاک رات کو ڈھونڈتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ 10 دن رمضان المبارک کے آخری عشرے سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 10 دن آخری عشرے سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ میرے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور ویڈیو مکمل سن کے دوستوں تک صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر کر دیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا بالکل نہ بھولیے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں ہم کون سی عبادات کریں، اور اس 10 دن کے اندر ذوالحجہ کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے سورہ فجر، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والفجر وليال عشر، قسم ہے ان 10 دنوں کی، وليال عشر، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تو مفسرین نے، اسلام کے سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اور آج مفسر اسلام کے بڑے بڑے مفسرین کے نزدیک، والفجر وليال عشر یعنی صبح کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے کھائی ہے کہ ذوالحجہ کی یعنی عید کا جو دن ہوتا ہے، 10 ذوالحجہ کا دن ہوتا ہے، اس کی قسم کھائی ہے، اور فرمایا اور ان 10 راتوں کی، ان راتوں کی جو گزر گئی ذوالحجہ کی، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان کی قسم کھائی ہے، اور جو شخص ان راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی ان چیزوں کو، یعنی ایک سبحان اللہ کہنے پر 90 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی 90 نیکیاں ملتی ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن اس ذوالحجہ کے 10 دن میں جو شخص پڑھے گا اس کی دگنی نیکیاں ہو جائیں گی، اور جو شخص اس راتوں کو قرآن پڑھے گا، عبادت کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے، آخری 10 دن سے بھی زیادہ افضل ہیں ذوالحجہ کے یہ 10 دن۔ اور اسلام کے بڑے بڑے مفسرین نے لکھا ہے کہ والفجر وليال عشر، اس کی تفسیر یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے کن چیزوں کی، ان چیزوں کی جو صرف اور صرف یعنی اس ذوالحجہ کے 10 دن میں کی جاتی ہیں، یعنی قربانی بھی اس میں 355 دن اسلام کے ایک طرف اور یہ 10 دن ایک طرف، 355 دن کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اکٹھی نہیں ہوتی، یعنی قربانی اکٹھی نہیں ہوتی، لیکن یہ وہ 10 دن ہیں جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حج بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، قربانی بھی ہوتی ہے، اس لیے یہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اس 10 دن کے اندر جو شخص زیادہ سے زیادہ عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو دگنا اور تگنا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو شخص قربانی کرے گا اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی کی ہمیں زکوٰۃ دے گا، حج کرے گا، مناسک حج کو مکمل کرے گا، یعنی یہ حج، نماز، روزہ اسلام کے بنیادی ارکان اس 10 دن میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ 355 دن یعنی سال کے 355 دن میں یہ بنیادی چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی، لیکن ان 10 دنوں میں یہ بنیادی چیزیں بھی اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سبحان اللہ، جو شخص اس وظیفہ اسے سمجھ کر پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب بھی دگنا اور تگنا فرما دیتا ہے، اور جو شخص راتوں کو قرآن پڑھے گا، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو شخص اس کی صبح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے گا اور قربانی دے گا،
مناسک حج یعنی حج مکمل کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، قربانی کرے گا، جو شخص ان بنیادی اسلام کی چیزوں کو ان 10 دنوں کے اندر اکٹھا فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر اپنی کرم نوازی اتنا فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر اپنا اتنا فضل فرما دے گا کہ وہ شخص اس دنیا کے اندر دین اسلام کے سائے میں جینے کی اور جو خواہش رکھتا ہے ہر مسلمان، وہ اس دین کے سائے کے نیچے آ جائے گا۔ اور دوستو ویڈیو اچھی لگے دوستوں تک لازمی شیئر کر دیجئے گا، اس کے بعد کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا بالکل نہ بھولیں گے۔ میرے چینل حافظ ابرار اسلامک کو سپورٹ کیجئے گا، اور نیکسٹ ویڈیو تک